کچھ بھی ہنسی تیرے برابر، ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر، پڑھتے ہی نظر تجھ پہ ابھر آتے ہیں آنسو، رو کے نہیں رکتے ہیں نکل آتے ہیں آنسو، ملتا ہے سکون بس تیری چوکھٹ کو پکڑ کر، ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے۔ اس جگہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے آئے اور آپ نے طواف کیا تو طواف کرنے کے بعد یہاں مقام ابراہیم کے پاس سوچ رہے تھے کہ نماز اور طواف کے نفل کہاں پڑھے جائیں۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھ لیں۔ تو ابھی حضرت عمر نے کہا ہی تھا کہ اوپر سے وحی آ گئی کہ وَاتَّخِذْ مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو آپ نماز پڑھنے کی جگہ بنائیں۔ تو اب یہ وہ جگہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ، اللہ نے حکم دیا اور ہمارے نبی نے اس پر عمل کیا، اس لیے طواف کے 2 نفل یہاں پڑھنا سب سے افضل ہے۔ ویسے مسئلہ یہ ہے کہ کہیں بھی پڑھے جا سکتے ہیں مسجد میں، اللہ نے آج پورے گروپ کو یہاں نفل پڑھنے کی توفیق دی۔ یہ مقام ابراہیم وہ جنت کا پتھر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایکسیلیٹر کا کام کرتا تھا، لفٹ کا کام کرتا تھا۔ یہ مقام ابراہیم پہلے آگے رکھا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر اس کو پیچھے کیا گیا اور جب سے یہ وہیں چلا آ رہا ہے۔ یہ جنت کے پتھروں میں سے پتھر ہے، اللہ نے اس کے قریب نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے قرآن مجید میں، اور وہ حکم اپنے نبی کو دیا ہے کہ آپ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھیں۔ اور ایسے کوئی 17 مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے کے مطابق فیصلہ اتارا ہے۔ 17 مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں کہ جو حضرت عمر نے کہا ہے وہی اللہ نے قرآن مجید میں وحی کا حصہ حکم اتار دیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو چلیے اب ہم سفر چلتے ہیں، وہاں پر انشاءاللہ اپنا عمرہ مکمل کریں گے۔ ان لاکھوں دیوانوں کا ذرا دیکھ تو عالم، لبیک زبانوں پہ ہے اور آنکھ ہے پرنم، باندھے ہوئے احرام لگاتے تیرے چکر، ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بہت ساری ناموں سے قرآن مجید میں یاد کیا ہے۔ اس کو بیت عتیق کہا، اس کو اپنا سب سے پہلا گھر کہا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کہا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ بھی کہا، اور بہت سارے ناموں سے اللہ نے قرآن میں یاد کیا ہے۔ اس کی فضیلت سب سے بڑی یہ ہے کہ اسی گھر کے بالکل سیدھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور گھر بھی بنایا ہے جس کا نام ہے بیت معمور۔ وہ بیت معمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں، اور جب قیامت تک ایک طواف کر لے کوئی تو قیامت تک اس کی باری فرشتوں کی نہیں آتی ہے، اور وہ خوش قسمت فرشتے ہیں جن کی باری آ جاتی ہے، دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آتی ہے۔ اسی طرح ہم انسان بار بار یہاں آ کر طواف کرتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور اس کے اوپر پھر بالکل سدرۃ المنتہا، عرش معلی اور اللہ تعالیٰ کی کرسی وغیرہ بالکل اس کی سیدھ میں ہے۔ تو جب آدمی اس کا طواف کرے یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ بالکل ہمیں پیار اور محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری رحمتیں صرف بیت اللہ کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے والوں پہ نازل فرماتے ہیں۔ صرف بیت اللہ کو دیکھتے رہے نا بیٹھ کے ہم یہاں سے سامنے، اسی پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ یہ ایسا گھر ہے، یہ بس اس کا دیکھنا بھی عبادت، اس کا چکر لگانا بھی عبادت، اس کی طرف نماز منہ کر کے پڑھنا بھی عبادت، اس کی طرف سجدہ کر کے یا صرف تلاوت کرنا بھی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گھر کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور یہ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی کہ بیت اللہ کے ایک ایک چکر پر، ایک ایک قدم پر آپ کو مولانا نے وہاں بیان میں سنایا ہوگا کہ ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی ملتی ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔
اب آپ کو جو بتانا جس کی وجہ سے یہاں بٹھایا ہے نا، بار بار ہم اس طرح اتنے جس طرح آج اکٹھے ہیں ایسے اکٹھے دوبارہ شاید ہی کب ہوں گے، اگلے عمرے میں ہوں گے. اس لیے میں کچھ مختصر سی 2-3 چیزیں بتا دیتا ہوں اور کچھ چھوڑ دیتا ہوں اگلے عمرے کے لیے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ لوگوں کو اجتماعی عمرے میں مزہ آیا؟ ایک جو مقصد ہے نا ہمارا گروپ کے ساتھ آپ کو لانے کا وہ یہ تھا، جس میں اب تک ہم 50% بھی کامیاب، آج ہمیں کچھ 60-70% کامیابی لگ رہی ہے، ورنہ اب تک پہلے عمرے میں کچھ نے کیا ضرور اور اکثر ہی اتنے کیا، لیکن بہت سارے پیچھے بھی رہے جن کو پتہ ہی نہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے. آج پتہ چلا اچھا عمرہ ایسے بھی ہوتا ہے. اب آپ کو چونکہ پتہ لگ گیا، مجھے امید ہے آپ اگلے عمرے میں دور یعنی اپنے تنہا، پھر بھی اس کے باوجود کہ پتہ ہے ہمارے طریقہ کار کا سب کو، وہ طریقہ کار دیکھ کے تو آپ لوگ آئے نا. آپ کو سب نے بتایا ہوگا کہ مفتی صاحب آپ کو حرم میں عمرہ کرائیں گے. ہمارے میں اور باقی گروپوں میں یہی ایک فرق ہے کہ وہ ہوٹل تک کی پریشانی ہوتی ہے ان کی، وہ بھی اللہ جانے کس حد تک ہوتی ہے. آگے عمرہ حرم میں کرانا، زیارتیں کرانا، یہ ان کی ذمہ داری نہ وہ لیتے ہیں اپنے اوپر نہ ان کی ہے. جب ہے ہی نہیں ہے تو آپ ان سے کیا لڑیں گے، ٹھیک ہے نا. اور جو چیزیں آپ کو کہی گئی ہیں وہ ہوئی ہیں یا ان میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے آپ کے ساتھ؟ بس یہ اگر ہوئی ہے تو آپ دوسروں کو فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جس نے دیکھا اپنی آنکھوں سے تو آنکھوں دیکھا حال، ادھر آؤ، آنکھوں دیکھا حال سنے جیسا تو نہیں ہے نا. اب آپ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے نا چیزیں، اور پچھلے والوں نے جنہوں نے آپ کو بھیجا ہوگا انہوں نے بھی یہی کہا ہوگا ایسے ہوتا ہے، انہوں نے بھی یہی سن کر آئے تھے. تو اس طرح دوسروں کو خوب ترغیب دیں تاکہ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنا صحیح عمرہ کر کرائیں. ہمارا گروپ کا ایک سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ 90% لوگ جو عمرہ غلط کرتے ہیں ہم اس 90% کو کسی حد تک کمی میں لے آئیں. زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے، انسان ہے، ایک آدمی کیا کر سکتا ہے؟ تو یہی کر سکتا ہے کہ کم از کم 50 کا عمرہ ٹھیک کرا دے، یا زیادہ سے زیادہ 100 کا عمرہ ٹھیک کرا دے اگر وہ 100 چاہے تو. ورنہ اگر 100 آ جائے ساتھ اور چلنے والے پھر بھی 10 و 7 تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا آپ کا. ٹھیک ہے، ملتا ہے سکون بس تیری چوکھٹ کو پکڑ کر. طواف کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر حجر اسود ہے اس وہاں سے لے کر اس دروازے تک جہاں پر بیت اللہ کا دروازہ، بیچ میں ایک جگہ ہے جہاں پولیس والا کھڑا ہوتا ہے. دیکھیے وہ جگہ آپ نے یہاں سے، یا میں دکھاؤں اس طرف ہو کے، اس جگہ کو کہتے ہیں ملتزم. کیا کہتے ہیں؟ التزم. التزم کا معنی ہے چمٹنا، اس لیے اس کو چمٹنے والی جگہ کہتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پر اپنا گال مبارک، سینہ مبارک چمٹایا آپ نے، وہاں پر آپ چمٹے ہیں، اس لیے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں. ایسی کیا خوبی ہے اس کے اندر؟ اس لیے کہ وہاں حدیث میں آتا ہے کہ وہاں پر ایک فرشتہ مقرر ہے، اگر وہ فرشتہ آپ کی دعا پر لبیک کہہ دے تو وہ دعا اسی وقت، یعنی آمین کہہ دے تو وہ دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر وہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو وہاں مانگی جائے اور وہ تو یہی ہو سکتا ہے جو دعا اللہ نے قبول نہیں کرنی ہے وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو یاد نہ دلائے. لیکن ہوتا یہی ہے کہ ساری دعائیں وہاں پر قبول ہوتی ہیں. یہ ان میں کوئی نقل کی ہوئی بات نہیں بتا رہا، اپنا آزمودہ تجربہ بتا رہا ہوں. کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو وہاں قبول نہ ہو، بس وہی دعا ہے جو تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا کہ یہ نہیں کرنی ہے، اس کے لیے یہ حق میں نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، وہ قبول نہیں ہوگی. باقی ساری دعائیں وہاں پر. اور یہ بتائیں کہ تقدیر کو کیا چیز بدلتی ہے؟ تیری لا يرد القضاء الا الدعاء. دعا تقدیر کو بدل. اگر ہمارے مقدر میں، ہمارے ملک میں کوئی بات اللہ نے لکھ دی ہے یہ بیماری، تو اس بیماری کو کیا چیز ہٹا سکتی ہے؟ آپ جائیں وہاں پر دعا کریں. آج میں نے ایک چیز یہ بتا دی، ایک سجدہ تیرے فرش پہ 1,00,000 برابر. ایک اور جگہ بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر جہاں بیت اللہ کا دروازہ ہے ایک کونے پہ تو ملتزم ہوا نا، اس کے دوسرے کونے پر نیچے ایک اور بابرکت جگہ ہے جس کا نام ہے محجن. کیا نام ہے؟ محجن کہتے ہیں گارا گھومنے کی جگہ کو یا آٹا گھومنے کو. تو وہ محجن، اس جگہ پر ایک کالے کالے پتھر لگے، امام وہاں پر نماز پڑھاتا ہے. اس جگہ پر پہلے مقام ابراہیم رکھا ہوا تھا. اور اسی عورتیں بھی دیکھ سکتی ہیں جا کے طواف میں، کل جا کے دیکھیں آپ، اور تصویر میں دکھا دوں گا، گروپ میں یاد دلائے کوئی تو شیئر بھی کر دوں گا.
اور اسی جگہ پر اس معجن والی یعنی پتھر والی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. اسی طرح اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی امامت میں نمازوں کے پہلے اوقات اور آخری اوقات میں امامت کرائی جبرائیل نے، اور پیچھے اقتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. اور یہیں پر کون سی کیا رکھا ہوا تھا؟ مقام ابراہیم. اور اسی کے بارے میں اللہ نے سمجھے کو کہا ہوگا وَاتَّخِذْ مِن مقام ابراہیم. اب یہ اتنی باتیں جو میں نے بتائی ہیں 4-5، یہ فضیلت بتاتی ہے کہ یہ بھی ایک بہت بابرکت جگہ ہے جس کا لوگوں کو علم نہیں ہے. لوگ صرف ملتزم کو جانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. سب سے زیادہ قبولیت والی جگہ کون سی ہے؟ ملتزم ہے. لیکن بیت اللہ میں اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں. حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگنا، جو رکن یمانی کے سامنے دعا مانگنا، حتیم کے اندر جا کے دعا مانگنا، حتیم کی اگلی صفوں میں. اسی طرح جس طرف بیت اللہ کا دروازہ ہے وہاں پر، معجن پر، اور سب سے زیادہ ملتزم پر. اسی طرح زمزم کے کنویں پر، صفا پر، مروہ پر، یہ گرین لائٹوں پر. اور ایک جگہ ہے بیت اللہ کی چھت جہاں پر آپ نہیں جا سکتے. تو یہ ساری جگہیں اگر آپ ایک دعا ان سب جگہوں پہ مانگتے ہیں نا تو وہ دعا لازمی قبول ہوگی. یہ میرا تجربہ ہے. تیرے زیادہ کچھ نہیں، مثالیں واقعات کیا بتاؤں. آپ یقین کر لیں کہ ہماری ساری دعائیں، یہی دیکھ لو یہ جو میں بار بار آ رہا ہوں دعا مانگی ملتزم میں جا کے، اللہ میاں 21 سال دور رکھا آپ نے، اب 21 دن بھی، 21 مہینے بھی دور نہیں رکھنا. دعا تو یہ مانگی تھی، اللہ نے 21 دن بھی گھر نہیں رکھا. میں ہر 10-15 دن بعد ادھر آ جاتا ہوں انشاءاللہ. اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ معاملہ کرائیں گے. ہے تیری بدولت ہی تو سجدوں کا ٹھکانہ، رخ تیری طرف کر کے ہی جھکتا ہے ہر ایک سر. ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر. مفتی صاحب کے YouTube چینلز کو سبسکرائب کیجئے